ہچکی آئی، قرآن کی آیت جو تھی نا وہ لفظ غلط ہو گیا، غلطی کی نہیں، نہ ہی آپ کو غلطی آئی، صرف ہچکی آتے آتے ہچکی آئی نا وہ لفظ غلط ہو گیا، جب غلط ہوا غازی علم الدین بول پڑا، علم الدین بول پڑا، علم الدین نے کہا شاہ جی قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا علم الدین تجھے تو ناظرہ بھی نہیں آتا اور دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا، تجھے کیسے پتا میں قرآن غلط پڑھ رہا ہوں؟ غازی علم الدین نے کہا شاہ جی آپ مسجدوں میں پھٹیوں پر مولویوں کے پاس قرآن پڑھے ہیں، میں جیل میں خود رسول اللہ کے پاس قرآن بابا جی فرماتے بھی تھے کہ غازی علم الدین فارسی کے شعر پڑھ گیا، من عاشق سر مستم اور دار میں اندیشم، یہ کہاں سے آ گئی؟ پہلے رسول اللہ کی غلامی آتے پھر سب کو جا جائے بڑا بڑا میرے سر پر اس سے بڑی پگڑی ہو، یہاں تک جھپا ہو، ایڈی بڑی میں تسبیح پڑھی ہوئی ہوگی اور میرے پیچھے مرید بھاگتے پھرے اللہ ہو۔ وہ کہتا ہے نا علامہ اقبال کا شعر ہے، میں نے اس میں تھوڑی ترمیم کی ہے، وہ شعر عوام کے لیے نہیں لیکن میں نے اس میں ترمیم کر کے تھوڑا سا، علامہ اقبال کہتا ہے، علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل پیر میں، میں کھٹکتا ہوں دل پیر میں کانٹے کی طرح، ہم کھٹکتے ہیں ان پیروں کو، انہوں نے پیریاں گئیاں ہون عقل آئے وجال حق ودا عقل باطل، انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے حضور کا دین، حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا پر اسلام کا پرچم بلند ہوگا، اور اسلام کا پرچم بلند کرنے والے غیرت مند لوگ ہی ہوں گے نا یار، اور آپ میں سے ہی ہوں گے نا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، آپ بھی کھڑے ہو گئے جسے پورا کفر پریشان ہے، آج سے ہی پورا کفر پریشان ہے، اتنی بڑی مولوی کی تسبیح بھی ہو، ہر چیز ہو، اللہ کا ذکر بھی ہو، اور اس کے بعد اس کے اندر غیرت نہ ہو، وہ فقیر ہے، وہ صوفی ہے، خدا کی قسم جبہ نہ ہو، کبہ نہ ہو، تسبیحاں نہ ہو، قرآن بھی پورا صحیح طرح کوئی سپارے آتے ہوں، صورتیں آتی ہوں، نماز بھی کبھی کبھی پڑھتا ہو، لیکن رسول اللہ کا وفادار ہو، غیرت اس کے اندر ہو، جب بھی بات رسول اللہ کی عزت کی آئے کہ جناب گناہگار ضرور ہوں وفادار نہیں ہو، یار وہ لاکھ درجے بہتر نہیں اس صوفی سے جس کا جبہ بھی ہو کبہ بھی ہو تو غیرت ہی نہ ہو۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدوں میں جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر داراں، آئین جمع مرداں اب کوئی بے باتی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ہو بھائی، جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں وہ دوسری بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ رسول اللہ کے دین کو بیان، میں رسول نے جیسے حکم فرمایا آخری بات آپ کو سنا دوں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، کہتے نہیں جانتے یار، یہ بھی نہ کہ تک پھر غصہ آنا ہے، یہ ہمیں ٹنڈولکر کا پتا ہوگا، سب کو پوچھ لیں نا بھی انگریز دے کیڑے کیڑے کلچر ہیں انگریزوں کے ہیرو، ساروں کو پتا ہوگا، انڈیا کے ہیرو کا نام پوچھ لیں پتا ہوگا، میں نے کہا عبداللہ بن مبارک ہے تو نہیں پتا یار، ہندی میں نہ کرو نہیں پتا یار، حضرت عبداللہ بن مبارک امام بخاری کے استاد ہیں اور امام اعظم کے شاگرد ہیں اور تاجدار تصوف کا لقب آپ کا ہے، یہ جو انہوں نے تصوف کے نئے نئے طریقے نکالے ہوئے ہیں، ہمارے علاقے کے شاعر خواجہ صاحب وہ فرماتے ہیں شریعت طریقت حقیقت معرفت، یہی چار چیزیں گنی جاتی ہیں نا، شریعت طریقت حقیقت معرفت، سوا چار یاراں دے دسا کوئی نہیں سکتا، اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں ان چار یاروں کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ جو مرضی کرتے رہے جی ہمارے پاس یہ مقام کو پہنچ گئے، ہمارے پیر صاحب یہ مقام کو پہنچ گئے، ہمارے بابا جی کے بارے میں کبھی کسی نے کہا، ہمارے بابا جی نے ہوتے ہوئے کہا کہ میں اس مقام کو پہنچ گیا ہوں، بابا جی کہتے تھے یار ہم نے کبھی اپنے طبقے، ہم یہ تو نہیں کہتے، مالک نے نہیں کہا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر کہ ہم بھی حضور کے نوکر ہیں، آپ نے سنا ہوگا مالک نے کہا تھا ہم بھی حضور کے نوکر ہیں، بابا جی نے اس کو کیا جملہ کہا تھا، بابا جی نے یہ نہیں کہا تیرے نالوں میں بیٹا نوکر ہے، بابا جی نے کہا نہیں یار آپ کی نوکری حضور کی بارگاہ میں بڑی ہو، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں آپ کی نوکری پہ شک نہیں کرتا، ہم نے تو کبھی یہ بات ہی نہیں کی کہ ہم فلاں ہیں، لیکن یہ ضرور کیا ہم گناہگار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں، ہم سب کو حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف ہیں۔ آپ کو ایک شخص نے آ کر کہا، جیسے آج لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہیں، وہ نذرانے لے رہے ہیں، وہ جی دیکھیں دیسی مرغے لے رہے ہیں، جناب وہ پیسے لے رہے ہیں، وہ دیکھیں جی وہ یہ کام کر رہے ہیں، جناب قرآن ان کے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس وہی ہے، حدیث ان کے پاس بھی وہی ہے، آپ کے پاس بھی وہی ہے، ہر چیز ایک ہی جیسی ہے، کلمہ آپ کا بھی وہی ان کا بھی وہی، تو جناب ڈالے آپ کے گھر کیوں آتے ہیں، چھاپے آپ کے گھر کیوں پڑتے ہیں؟ ہمارے پیر صاحب کے گھر تو کبھی آئے نہیں، ہمارے پیر صاحب تو بڑے اخلاق والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو ایک شخص نے آ کر یہی بات کی، کہا کہ جناب آپ یہاں میدان جہاد میں تلوار لے کر کھڑے ہیں،
خون ریزی کر رہے ہیں میدان کے اندر ہیں، نہ روٹی اچھی ہے، نہ پانی اچھا ہے، نہ سونا اچھا ہے، اور دشمن سر کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ سے بڑے خوش قسمت تو کعبے کے اندر بیٹھے ہیں حضرت فضیل بن عیاض۔ حضرت فضیل بن عیاض آپ ادھر حرمین کا سب سے بڑا عبادت گزار کا لقب آپ کو ملا ہے حضرت فضیل بن عیاض۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتہ لگا کہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے قلم اٹھا کر شعر لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھیج دیے۔ جب شعر پہنچے تو لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك في العباده تلعب من كان يقضي خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخطب۔ فرمایا حرمین کی عبادت گزار، کبھی تجھے موقع ملے نا، کبھی تجھے موقع ملے تو ہمارے پاس بھی آنا، کعبے کو چھوڑ کر میدان میں بھی آنا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں پیرو کبھی موقع ملے تو یتیم خانہ بھی آئے ہو، پیر صاحب کبھی موقع ملے تو فیض آباد جو میدان لاگن دیوالیہ میں اس میں بھی آئے ہو، پیر صاحب کبھی موقع ملے تو کشمیر بھی ہم نے انشاءاللہ جانا ہے، جہاد کر رہے ہیں، ہم نے آزاد جانا ہے تو ادھر بھی ہم آنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا جناب عبادت گزار صاحب آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ آنا میدان میں، اگر ہماری عبادت کو دیکھنا، جب آپ ہماری عبادت کو دیکھیں گے نا جو ہم تلواریں اٹھا کر عبادت کرتے پھرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا ہماری عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھو۔ اب وہ بھی کوئی عبادت ہے، سجدہ کر لینا، نماز پڑھ لینا، اللہ اللہ کر لینا، یہ بھی کوئی عبادت ہے؟ عبادت تو یہ ہے کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کرنا، حق بلند کرنا، یہ اصل عبادت ہے۔ پھر کہا کہ آپ تو کعبے میں بیٹھ کر روتے ہیں، رو رو کر آپ اپنی آنسوؤں سے داڑھی تر کر دیتے ہیں، رو رو کر داڑھی گلی کر دیتے ہیں، رو رو کر۔ کہا کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس آنا، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں اپنی گردنیں کٹوا کر اپنا خون سے جسم تر کر دیتے ہیں۔ کبھی موقع ملے تو ہمارے جوانوں کو دیکھنا جو فیض آباد میں ویڈیو تو پڑی ہیں، تمہیں کبھی پیروں کو موقع ملے تو دیکھنا اصل عبادت تو وہ تھی جو نوجوانوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر منصبہ نبیت کے نعرے لگائے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، پیچھے نہیں ہٹے ہمارے نوجوان۔ ایک نوجوان کو میں ملا، خدا کی قسم اس نوجوان کو 14 گولیاں لگی ہوئی تھی، 14، لیکن بالکل اسلام آباد کے اندر اس کا جذبہ پہلے سے بڑھ کر بھاگتا پھرا، کہتے شاہ صاحب یہ 14 کیا 14,000 گولیاں بھی لگیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے سینے پر گولی لگنی چاہیے، اور حضور کے نام کی۔ نوجوان تھا نا اس کو جب پکڑا، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، اپنی تاریخ خود پڑھیں، آپ اپنے بزرگوں کی خود تعلیمات پڑھیں۔ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو آج ہمارے اوپر مولوی پیر حاوی ہو گئے ہیں، ہم نے قرآن چھوڑا ہے تو آج یہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، ہم نے حدیث کو چھوڑا ہے تو آج یہ مولوی پیر ہم پر حاوی ہو گئے ہیں۔ پہلے جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے، خدا کی قسم ہمارے بزرگ اگر حافظ قرآن تلاوت کرتا نا تراویحوں میں قرآن پڑھتا، اور بزرگوں کو قرآن کی تلاوت کر کر کے قرآن یاد و حافظ نہیں ہوتے تھے، لیکن تلاوت اتنی کرتے تھے ان کو قرآن یاد ہوتا تھا، حافظ کی غلطیاں پکڑ لیتے تھے۔ آج تو قرآن کو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، سال بعد احسان کرتے ہیں رمضان میں قرآن پڑھتا ہے، سال بعد رمضان میں جاتے ہیں 10 دن تراویح پڑھ کے کہتے ہیں سیدھے بڑا پہاڑ ڈھال ہے، ہم نے تو بڑی عبادت کر لی ہے، اس لیے آپ یہ کوئی مت سمجھے میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ والے جتنے بھی ہمارے جوان ہیں نا، آپ صرف قرآن پڑھیں اور نماز پڑھیں، باقی جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں آپ یہی کام کرتے رہیں، کوئی مولوی پیر آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میدانوں میں نکلے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھنے والوں کو ان جیسا اجر کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس لیے آپ کو یہی کہا، آپ نے فضیل بن عیاض کو کہا کہ آپ جتنی مرضی عبادت کر لو، جتنی مرضی عبادت کر لو، سجدے کر لو، کعبے کا طواف کر لو، زمزم کا پانی پی لو، جب آپ مرو گے لوگ آپ کے کپڑے اتار دیں گے، کیا کریں گے؟ جب مرتے ہیں تو کپڑے نہیں اتارتے، کہتے کپڑے اتار کر آپ کو غسل دیں گے، پاگل پہنائیں گے، خوشبو لگائیں گے، پھر قبر میں بھیجیں گے، جائیں سرکار سے ملیں، خوشبو لگا کر۔ آپ نے فرمایا کبھی موقع ملے تو ہمارے پاس میدان میں آنا، کہا یہ شہید ہے نا، حضور نے فرمایا شہیدوں کو غسل نہیں دینا، ان کو قبر میں ویسے آنے دو، مجھے شہید کے خون کی خوشبو بھی پسند ہے۔ انہوں نے میری صوفیاں دی میری سی نا، وہ تو اللہ والے تھے نا، جو آج کل دے پیر ہیں نا، انہوں کی خوشبو نہیں پسند، شہیدوں دے خون کی خوشبو حضور کو پسند ہے۔ اس وجہ سے آج آپ سوچیں اس بارے میں، حضرت عبداللہ بن مبارک نے آخری بات جو کی، آپ نے فرمایا عابد الحرمین، حرمین کی عبادت گزار، تم لال سجدے کر لو، تم لال ذکر اذکار کر لو، تم لال درود پڑھ لو، ساری زندگی طواف کعبہ کرتے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی عبادتیں کرتے رہو، لیکن جب آپ دنیا سے جاؤ گے لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ لیکن پیر صاحب کبھی آپ کو موقع ملے تو ہمارے پاس میدان میں آنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں مردہ کہنے سے منع کرتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ
وَالْأَحْيَاءُ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، شہید تو زندہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو ان کو مردہ کہے اسے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے، جو رب جس کو کہہ رہا ہے۔ پھر جب یہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی یہ الفاظ پڑھے نا، خدا کی قسم حضرت پیر بھی وہ تھے، اسی کسی پیر نو گل کریے تو سیدھا سانو کافر بنا دینا۔ پھر آپ مجھے بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں ایمانداری سے اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے، مجھے کوئی بندہ اٹھ کر چپیڑ مارے، میرے بال کھینچے، میرے کپڑے پھاڑے، مجھے گھسیٹ کر لے جائے، کافر ہو جاتا ہے۔ حقائق تو یہی ہے نا، مجھے جو مرضی کر لے، میں چاہے جتنا مرضی سید ہوں، جو مرضی ہوں، جتنا مرضی میرے ساتھ کوئی ظلم کر لے، کافر تو نہیں ہوتا نا یار۔ کسی کے پیر کے خلاف صرف بات ہو، وہ بھی اسے غیرت دلانے کے لیے ہو، بندے ہمیں کافر بنا دیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں تمہاری ان چیزوں سے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہمارے پاس رسول اللہ کے فرمان بھی موجود ہیں۔ تم ہمیں گالیاں دو، ہماری ماں کو گالیاں دو، ہمارے باپ کو گالی دو، ہم پھر بھی تمہیں کبھی جواب نہیں دیں گے، لیکن جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئے گی تو انشاءاللہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ہر ظالم کو انشاءاللہ، ہر ظالم کا ہمارے قائد نے فرمایا ہم ہر ظالم کا پنجہ توڑیں گے انشاءاللہ، اور ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان میں نظام مصطفیٰ لائیں گے انشاءاللہ۔ فضیل بن عیاض نے جب یہ شعر پڑھے نا، حضرت عبداللہ بن مبارک کے رونے لگ گئے، روتے روتے آپ نے خط لکھا، میں بھی آ رہا ہوں، لیکن آپ کے یہ شعر پڑھ کر مجھے حدیث یاد آ گئی کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے کہ مجاہد کے برابر مجھے ثواب مل جائے۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا میرے صحابی بتاؤ کیا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ زندگی نمازیں پڑھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بغیر رکے، میری اندر اتنی طاقت نہیں کہ ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھوں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ بغیر رکے ساری زندگی روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اتنی طاقت بھی نہیں کہ ساری زندگی روزے رکھوں۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت بھی دے دے نا، اتنی طاقت بھی دے دے کہ بغیر رکے ساری زندگی نمازیں پڑھو، بغیر افطار کیے ساری زندگی روزے رکھو، مجاہد کے برابر کبھی ثواب نہیں مل سکتا۔ تو آپ جس کام کر رہے ہیں نا، آپ کا راستہ آپ کا ہی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے، میں ہمیشہ باجی کا یہ جملہ میں خود اس جملے سے بڑا دلیر ہو کر کام کرتا ہوں کہ یار گناہگار بانی مجدد الفسانی کا بعد میں مرید ہو گیا تھا نا جہانگیر، بعد میں آپ کو مرید ہو میرے اوپر کرم کیا نا، تجھے میں ساتھ لے جاؤں گا۔ بابا جی فرماتے تھے یارو اگر رب نے میرے اوپر بھی کرم کر دیا نا، میں سارے اپنے دوستوں کو دعوت دیں۔ ماشاءاللہ آپ ایسے بھی بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اور بڑھ چڑھ کر نہیں ناریوں کے لیے نہیں، خدا کی قسم آپ ہمارے لیے حضور کی سیرت موجود ہے، ہمارے لیے میرے آقا و مولا کی سیرت موجود ہے۔ لوگ آ کر ہمیں نا مولوی بھی یہ کہتے ہیں یار تمہیں یہ نہیں آنے دیں گے، تمہیں یہ نہیں آنے دیں گے، یار یہ تمہیں نہیں آنے دیں گے، یار طاقتیں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہے، یار وہ ابھی کبھی آنے نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں یار کسی کے پیچھے نواز کھڑا ہو وہ آ سکتا ہے، کسی کے پیچھے زرداری کھڑا ہو وہ آ سکتا ہے، کسی کے پیچھے شیر کھڑا ہو وہ آ سکتا ہے، جس کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوں وہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے پاس تو دلیل موجود ہے۔ پیر میرے علی شاہ صاحب فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ جو نبی کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی کمر پر حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا مومن کی مثال ایسے جیسے اون کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، ہماری نکیلیں حضور کے ہاتھ میں، ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ ہمیں یہ ہٹا سکتے ہیں؟ میں نے ایک فیس بک کے اوپر ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے اندر یہ دیکھا ایک چھوٹا کتا، وہ نہیں ہوتا بولڈر کتا ڈبو کی طرح، وہ موٹے منہ والا ہوتا ہے، وہ اس کو نے ایک انگریز نے پکڑا ہوا تھا اس کی رسی، اور اس کے ساتھ انگریز کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا تھا، وہ کتا زور زور سے چھلانگے لگا لگا کر اس کو کھاتا تھا، ایسے کرتا تھا ابھی اس کو کھا جائے گا، لیکن رسی اس نے پکڑی ہوئی تھی، اس کو روکا ہوا تھا، وہ لیکن سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ایسے لگتا تھا ابھی بندے کو کھاتا ہے۔ اس انگریز نے کیا کیا، اس نے وہی کتے کی رسی چھوڑی، اٹھ کر چلا گیا۔ اب وہ کتا وہیں پر کھڑا، وہ جس کو وہ بھونک رہا تھا نا، پھر اسی بندے نے نا، اسی انگریز نے اس کے منہ کے اوپر زور سے ادھر سے چپیڑ ماری، پھر ادھر سے ماری، پھر ادھر سے سر نیچے کر کے کھڑا، تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بیٹھ گیا، پھر اس نے رسی اپنے ہاتھ میں پکڑی،
جب رسی ہاتھ میں پکڑی تو پھر اس نے زور لگانا شروع کر دیا. یہ جو ہم زور لگا رہے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں ان ظالموں کے مقابلے میں آپ کو یہ نہیں آنے دیں گے، آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ میں نے کہا زور ہمارا نہیں ہے، ہماری رسی مالکوں کے ہاتھ میں، زور وہ لگا رہے ہیں. ہمارے پیچھے ہمارے مالکوں کا ہاتھ ہے، ہمارے پیچھے غوث اعظم کا ہاتھ ہے، ہمارے پیچھے بابا فرید کا ہاتھ ہے. بابا جی فرماتے تھے جتنے پوری دنیا میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے، اور حضور نے خود غوث اعظم کی ڈیوٹی لگائی ہے ان کے پیچھے. اور جتنے پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے سرکار نے داتا میری کی لگائی ہے. سبحان اللہ. بڑے حضور داتا علی میری گنج بخشے فیض عالم پیر کامل کامل اے بڑا تھا افغانی ہے نا، افغانی اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فتح دی. 22 سال بعد کیسے وہ چادریں لے کے پگڑیاں پہ کے انگریز دیکھتے رہے گا یہ کدھروں آگے مولوی اسی انہوں نے ختم کیتا، سپر پاور ہو کے زور لایا. اسی بمباریاں کتنیاں ہم نے کارپیٹ بمباری کی، لیکن اس کے باوجود انگریز پھر آ گئے، صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے پھر آ گئے. وہ خود لکھتے ہیں افغانی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ جب انگریز ہمارے اوپر کارپیٹ بمباری کرتے تھے نا، ہم نیچے سے کھڑے اوپر صرف ایک بات کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. کہتے ہیں صرف یہی پڑھتے تھے، خدا کی قسم اللہ کی مدد آتے ہم نے خود دیکھی ہے، ہمیں بمبوں سے کچھ ہوتا بھی نہیں. آپ بھی کھڑے ہو جائیں، صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں، رب پر بھروسہ رکھیں، توکل اللہ اپنا مضبوط رکھیں، رب پر بھروسہ، ان کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. بابا جی کہتے تھے ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا. انشاءاللہ ان کے چاہنے سے دین مٹنے والا نہیں، نہ یہ اسلام آئے گا. آج نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، پریشان نہیں ہونا، تحریک لبیک رسول اللہ کا ساتھ دیں. یہ کل عدم کل عدم انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آج تک یہ سب بتائیں نا، ایمانداری سے بتائیں. آخری بات میں بتا کر اجازت بتائیں، ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جنازہ ہوا، جنازے کے اندر 60-70 لاکھ بندے آئے، کسی ایک بندے نے بھی پتہ تھوڑا پاکستان کا. ہمیں کل عدم کہتے ہیں، یہ ہمیں یہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. جنہوں نے کشمیر کے اندر پھیلے کی کل عدم وہ ہے دہشت گرد، وہ ہے ہم میں. ہم تو پورا ہم پھر بھی بکسے چوروں کو بھی دیکھتے رہے کہ یہ بکسے چور کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ کون بکسے چوری کرتا ہے، ہم پھر بھی پاکستانی، ہم کہتے ہیں نہیں پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہم پھر بھی ممتاز قادری کا جنازہ ہوا، ہم نے پاکستان کا پتہ نہیں توڑا. فیض آباد میں بیٹھے تم نے گولیاں چلائی، شیل پھینکے، ہمارے جوان شہید کیے، ہم نے پھر بھی پاکستان کا نقصان نہیں کیا. ایک بندہ بھی آج تک ثابت نہیں ہو سکتا، ایک ویڈیو بھی آج تک ایسی نہیں ملی کہ لبیک والے گاڑیاں چلا رہے ہوں. یہ خود دوسرے روپ میں آ کر شرط پسند عناصر جو ہوتے ہیں نا، یہی آ کر گاڑیاں جلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لبیک والے ہیں. پھر بھی آج تک الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابا جی کے اخلاص کی وجہ سے اس تحریک کو محفوظ رکھا ہے. اس کے بعد ہمارے بابا جی کا جنازہ ہوا. کرو بابا جی کا جملہ پڑھتے تھے نا، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ. بابا جی فرماتے تھے حضور کے نام پر ہمیشہ لطف آئے، ہمیشہ لطف رہے گا. لطف سجن دم بدم، اس لطف کے لیے شرط یہ ہے کہ کارے سجن گاہ گاہ. کبھی کبھی ہاتھ کڑیے اس دنیا میں تھے، بابا جی اس دنیا میں تھے، لوگ ویل چیئر کے ٹائر چومتے نہیں چومتے تھے، اس مٹی کو بھی چومتے تھے کہ بابا جی کی مٹی کو لطف آیا، اس دنیا میں نہیں آیا. لطف ملا حضور کے نام پر، ویل چیئر بھی لوگ چومتے تھے. اس دنیا سے گئے مینار پاکستان میں لطف آیا نہ آیا. جب اس دنیا سے آگے گئے قبر میں گئے وہاں لطف آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا. اس کا جواب میں اعلیٰ حضرت کی زبانی دے دیتا ہوں کہ قبر میں لطف آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور سے وفا کر کے جاؤ نا، حضور خود تھپکیاں دیں گے، اوے سو جا، اوے سو جا. جیسے ماں اپنے بچوں کو لوریاں دے کر تھپکیاں دے کر سلاتی ہے نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور اپنے غلاموں کو خود تھپکیاں دیں گے. مرکز میں اپنے بندوں کو تھپک تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ٹوٹی آس پدھاتے یہ ہیں، ہلتی یہ اور جماتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں. ان کے ہاتھ میں ہر ایک کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہا کہہ کر بلاتے یہ ہیں. ہر کوئی چھوڑ جائے گا لیکن حضور پھر بھی کام آئیں گے. حضور کی جب روح مبارک قبض ہونے لگی نا، خدا کی قسم میں جب یہ بیان کرتا ہوں، جب یہ پڑھتا ہوں، رونا آتا ہے کہ حضور کی جب روح قبض ہونے لگی، حضور نے فرمایا اسرائیل بتا کر میری امتیوں کی روح نکالتے وقت میری امتیوں کو تکلیف دے گا؟ حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ جی دوں گا. حضور نے فرمایا اسرائیل میرے سارے امتیوں کی تکلیفیں اکٹھی کر لے، قیامت تک میرے جتنے بھی امتی ہیں سب کی تکلیفیں اکٹھی کر کے آج مجھے دے دے، میری امت کو تکلیف نہ دینا. یار حضور یہ بھی اپنے اوپر لے گئے، ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ صرف یہی بات بیٹھ کر کہہ گئے کہ ہم نمازی ہیں. منافق نہیں تھے، مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، مسجد کے افتتاح کر کے کھڑے تھے، مسجد بنا کر کھڑے تھے. حضور نے فرمایا حضور جنگ مسجد افتتاح کتنی بنو
یا رسول اللہ مسجد بتا رہا ہے کہ میں نے حضور نے کہا میں جنگ پر جا رہا ہوں واپس آ کر کرتا ہوں. حضور گئے, حضور پر حملے ہو رہے تھے لیکن وہ مسجد بنا کر نمازیں پڑھ رہے تھے. جب امام حسین کا سر نیزے پر تھا, اذانیں نہیں ہو رہی تھی, نمازیں نہیں ہو رہی تھی کوفے کے اندر. یہ تو بات ہے نا کہ حسین کے ساتھ کون کھڑا تھا اور مسجد میں کون کھڑا تھا. جب حضور واپس آئے نا جنگ سے, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا, والذین اتخذوا مسجدا, اللہ نے قرآن میں فرمایا مسجد درار, اللہ نے فرمایا یہ مسجد درار ہے, اسے آگ لگا جدھر تیری بات ہی نہ ہو. اذان سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے ایک نظارے کا بتانا بنی, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. صحابہ تو نماز میں بھی حضور کو دیکھتے رہتے تھے. آج ہم کون سی نمازیں پڑھے ہیں حضور؟ میں تو کہتا ہوں لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ جتنے بھی لبیک کے کارکنان ہیں اور لبیک کے ساتھ محبت ہے, ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے ووٹر بھی اپنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سانو ووٹ جڑا دینا انہوں کو یہ غدار ہے لوگ کے ووٹ دینا, وہ بھی سڑا اپنے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. ہمارے ووٹر ہیں, خدا کی قسم قربانی صرف انہیں کی قبول ہو. اس کے علاوہ ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی. قربانی اس کی قبول ہوتی ہے جو رسول اللہ کا وفادار ہو, حضور کے وفاداروں کے ساتھ کھڑا ہو. آج آپ سوچیں, آج آپ اپنے اندر کو سوچیں, تو اس کے بیٹھ کر سوچیں, لوگوں کو جا کر دعوت دیں, گلی گلی میں جائیں, انشاءاللہ نظام مصطفیٰ ہے. حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے. میرے آقا مولا نے خود 40 سال تعلیم امت کے لیے محنت کی. دین کو تخت پر لانے کے لیے حضور خود میدانوں میں گئے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ, نہ کسی صحابی نے کہا حضور نظام کب آئے گا, حضور یہ کب ہوگا, وہ ہوگا. وقت آیا جب حضرت بلال کو مارے لگ رہی تھی, مکے کے سردار اس وقت ہنس رہے تھے. وہ وقت بھی آیا جب حضرت بلال کعبے کی چھت پر تھے اور مکے کے سردار نیچے تھے. انشاءاللہ میں والد صاحب کو کہتا ہوتا ہوں, میں کہتا ہوں ابا جی 2008 میں 9 میں آپ کے پاس سائیکل ہوتی تھی, کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اللہ آپ کو گاڑیاں بھی دے گا؟ کہتے نہیں, میں نے نہیں سوچا تھا. میں نے کہا پھر آپ یہ بھی نہ سوچیں, آج جو ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں, آج جو ہمیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. رسول اللہ کا دین وہ وقت آئے گا, وہ بھی آئے گا, وہ بھی دیکھیں گے. لیکن ہم نے میرے 5 سال ہوئے, ہمیں 5-6 سال, 5-6 سالوں میں پوری دنیا کو کفر ہلا ہے نہیں ہلا. یار آپ 5-6 سال اور محنت تو کریں انشاءاللہ. رسول اللہ کی برکت سے, حضور کی برکت سے آپ 5-10 سال محنت کریں, انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے نظام بدل پاؤں گے. نوجوان آپ کی طرف آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ آ رہے ہیں. حضور کے دین کی پاور تو ہے نا, آپ محنت کر کے انشاءاللہ. وہ شاکر فیڈ آبادی ہے تو محنت کر, محنت دا سلا جانے خدا جانے. اگر بس ہمارا کام محنت کرنا, ہمت مرتا مدد خدا. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چین, آج مولوی دعائیں کرتے ہیں یا اللہ صلاح الدین ایوبی قبر چوٹ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر. صلاح الدین ایوبی تو اٹھ, فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر. نور الدین زنگی آپ اٹھیں, محمود غزنوی آپ قبر میں سے اٹھیں. میں نے کہا بابا جی فرماتے تھے محمود غزنوی نے نہیں آنا, محمد بن قاسم نے نہیں آنا, نور الدین زنگی نے نہیں آنا, آنا تو ہمیں پڑھنا ہے. ان کی مدد ضرور آ جائے گی, آنا ہمیں پڑھنا ہے. اس لیے آج آپ اٹھیں, دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ برما, شام, کشمیر, فلسطین, عراق, چائنا, بھارت, جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بچانے کی طاقت عطا فرمائے, اپنی بہنوں کے لیے نکلنے کی طاقت عطا فرمائے. یہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو کرم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, ہر اسم محمد سے اجالا کر دے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. آمین. باقر دعوایا الحمدللہ. سلام